قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، اے ایمان والو کثرت کے ساتھ ذکر کرو۔ اللہ رب العزت نے یاد کے طریقے کو بیان کیا کہ یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم کثرت کے ساتھ مجھے یاد کرو۔ یاد کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک یہ ہوتا ہے کہ انسان زبان سے یاد کرتا ہے، زبان سے جو یاد کرنا ہے اس کو ذکر جہری کہا جاتا ہے، اور ایک ذکر خفی ہوتا ہے، انسان دل میں یاد کرتا ہے۔ آپ دیکھیں جو ماں ہوتی ہے، بیٹا اگر دور ہو، پردیس میں ہو، تو ماں اس کو کہتی ہے میرا دل تمہیں یاد کرتا ہے۔ بچہ دور ہوتا ہے، جب بھی ماں بیٹھتی ہے کھانا کھانے کے لیے تو اس کے دل میں آتا ہے میرا بیٹا پتہ نہیں اس کو کھانا ملا بھی ہوگا نہیں ملا ہوگا، پتہ نہیں اس نے گرم کھانا کھایا ہوگا ٹھنڈا کھانا کھایا ہوگا۔ تو ماں جب بھی بیٹا فون کرتا ہے ماں اس کو کہتی ہے میرا دل تمہیں یاد کرتا ہے۔ ہر وقت میرا دل میں یہی خیال رہتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہوگے، تمہاری کیا کیفیت ہوگی، تمہیں ہماری یاد آ رہی ہوگی، تمہیں کپڑے کون دھو کے دیتا ہوگا۔ تو یہ دل سے یاد کرنا ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ ماں اس کو کہتی ہے زبان سے، ماں کہتی ہے میرا بیٹے کے اندر فلاں کام اچھا ہے، وہ زبان سے اس کی جو ہے اچھائیوں کو بیان کرتی ہے، یہ ہے زبان سے یاد کرنا۔ اسی طرح خاوند اور بیوی کا تعلق ہوتا ہے، تو بیوی اپنے خاوند کے بارے میں کہتی ہے، زبان سے اس کی اچھائیوں کو بیان کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے میرے خاوند کے اندر یہ اچھائی ہے، یہ فلاں کام میرا خاوند اس طرح کرنا ہے، یہ زبان سے اس کی اچھائیوں کو بیان کرتی ہے۔ اور بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے بیوی خاوند دور ہو تو خاوند کو کہتی ہے آپ کی یاد مجھے بہت آتی ہے، آپ کو میں دل سے یاد کرتی ہوں، میرے دل سے آپ نہیں نکلتے۔ تو یہ یاد کا دوسرا طریقہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے بھی دو طریقے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے بھی دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم اپنی زبان سے ذکر جہری کریں، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم ذکر خفی کریں۔ اور یہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے اندر ہمارے مشائخ ذکر خفی کرواتے ہیں، دوسرے سلاسل کے اندر ذکر جہری کروایا جاتا ہے۔ اور جو سالک ہوتا ہے جب وہ انتہا کو پہنچتا ہے تو اس کو ذکر خفی کروایا جاتا ہے۔ ہمارے سلسلے کے اندر سب سے پہلے ذکر خفی کروایا جاتا ہے، اس لیے کروایا جاتا ہے کہ جب انسان کا دل یاد الہی میں محو رہتا ہے تو پھر زبان سے ذکر کرنا آسان ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں آپ زبان سے 1000 مرتبہ لا الہ الا اللہ کریں گے لیکن دل 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ کرے گا۔ اسی لیے جو دل کی یاد ہے، یہ جو ذکر خفی ہے، اس کو ذکر جہری پر فضیلت حاصل ہے۔ اسی لیے ہمارے مشائخ ذکر خفی کرواتے ہیں۔ محبت ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کو مجبور کر دیتی ہے، جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے انسان اس کے تذکرے کرتا ہے، اور ہر وقت اس کی یاد اس کے دل میں، ہر وقت اس کی یاد اس کے دل میں رہتی ہے، اور وہ زبان سے اس کے تذکرے کرتا رہتا ہے۔ میرا فلاں محبوب ہے، اس کے اندر یہ کمالات ہیں، میرا فلاں محبوب ہے، اس کے اندر یہ باتیں ہیں۔ اسی طرح جس بندے کو اللہ رب العزت کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے تو وہ بندہ بھی ہر وقت اللہ تعالیٰ کے تذکرے کرتا رہتا ہے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی زبان سے باتیں کرتا رہتا ہے، اور دل میں بھی اس کے یاد الہی ہوتی ہے، ہر وقت اس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی یاد ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم
اللہ تعالیٰ کی یاد کو حاصل کریں، اس کیفیت کو حاصل کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے، میں سوتا ہوں، جاگتا ہوں، میں بات کرتا ہوں، میں چلتا ہوں، میں پھرتا ہوں، میرا دل یاد الہی میں رہتا ہے، ہر وقت میرا دل یاد الہی میں رہتا ہے، اور ہر وقت میں اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہوتا ہوں۔ اسی کو ذکر خفی کہا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں ذکر کا مقصود کیا چیز ہے، ذکر ہم کس لیے کرتے ہیں، یہ نقطے کی بات ہے، اس کو سمجھ لیجئے۔ ذکر کا مقصود یہ نہیں ہے کہ ہم عدد پورے کریں، ہم نے 100 مرتبہ ذکر کر لیا، لا الہ الا اللہ کا کر لیا، 500 مرتبہ کر دیا، 1000 مرتبہ کر دیا، یہ مقصود نہیں ہے، بلکہ ذکر کا مقصد یہ ہے کہ ہم اتنا ذکر کریں، اتنی کثرت کے ساتھ ذکر کریں کہ ہمارے جسم اور وجود میں یہ صلاحیت کر جائے، اور جو بھی بندہ ہمیں دیکھے وہ واقعی محسوس کرے کہ یہ بندہ یاد الہی میں ہر وقت محو رہتا ہے، اس کی زبان یاد الہی میں رہتی ہے، اس کا جسم کا ہر حصہ یاد الہی میں رہتا ہے، تب انسان کو پتہ لگے گا۔ اور پھر جب انسان کثرت کے ساتھ ذکر کرتا ہے تو وہ رب کا فرمانبردار بن جاتا ہے، مطیع بن جاتا ہے، اور جب تک انسان کثرت کے ساتھ ذکر نہیں کرتا اس وقت تک اس کے اندر اطاعت اور فرمانبرداری صحیح طریقے سے آتی نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہم یاد الہی کو کثرت سے کریں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت، مثال اس آدمی کی جو اللہ رب العزت کی یاد میں ہوتا ہے، اللہ رب العزت کا ذکر کرتا ہے، زندہ سی ہے، اور جو آدمی اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا اس کی مثال مردہ سی ہے۔ اس لیے جو آدمی کثرت کے ساتھ ذکر کرے گا وہ زندہ ہے، اس کا دل زندہ ہے، اس کا ہر وجود زندہ ہے، اور جو آدمی کثرت کے ساتھ ذکر نہیں کرے گا اس کا وجود زندہ نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم یاد الہی کو کثرت کے ساتھ کریں۔ جب انسان یاد الہی کو کثرت کے ساتھ ذکر کرتا رہتا ہے تو پھر انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ آج ہم گناہوں سے کیوں نہیں بچتے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم ذکر کم کرتے ہیں، کثرت کے ساتھ ذکر کرتے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے جب گناہ کا موقع آتا ہے گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ جب انسان کثرت کے ساتھ ذکر کرتا ہے، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہوتا ہے، تو پھر وہ انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے، اور ذکر کے اثرات پھر اس کے وجود پر ظاہر ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں جو آدمی کثرت کے ساتھ ذکر کرتا ہے سب سے پہلے اس کی زبان سے پتہ لگ جاتا ہے یہ بندہ کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والا ہے۔ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو پڑھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر وقت یاد الہی میں رہتے تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہی بیان ہوتی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شکر ادا کرتے تھے، اسی لیے محسوس ہوتا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی یاد الہی میں گزرتی ہے۔ پھر صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں کہ صحابہ کرام کثرت کے ساتھ ذکر کرتے تھے، ان کی زبان پہ صرف اللہ رب العزت کی حمد و ثنا ہوتی تھی۔ آج ہم کثرت کے ساتھ ذکر نہیں کرتے، اس وجہ سے ہر وقت دنیا کے تذکرے ہماری زبان پر ہوتے ہیں۔ جب انسان کثرت کے ساتھ ذکر کرتا ہے، کثرت کے ساتھ یاد الہی میں وقت گزارتا ہے، تو اس کی زبان سے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ بندہ یاد الہی میں وقت گزارنے والا ہے۔ اس کی زبان ہر وقت اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کرتی رہتی ہے، اور وہ بندہ جہاں بھی بیٹھتا ہے محسوس ہو جاتا ہے یہ بندہ اللہ رب العزت کا عاشق ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہر وقت محو رہتا ہے۔ پھر دوسرا، جب انسان کثرت کے ساتھ ذکر کرتا ہے تو اس کی آنکھوں میں حیا پیدا ہو جاتا ہے۔ جو بندہ بھی
कसरत के साथ जिक्र करेगा, आप देख लीजिए उसकी आंखों में हया होगा, वो हया वाला होगा। आप देखें नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को पढ़ें, सहाबा कराम, अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि नबी अलैहिस्सलाम के अंदर इतना हया था जितना एक कंवारी लड़की के अंदर होता है। ये वजह थी कि नबी अलैहिस्सलाम हर वक्त याद इलाही में रहते थे, जिसकी वजह से हर वक्त उनकी आंखों में हया होता था। सहाबा कराम की ज़िंदगी को देखें, सहाबा कराम भी हया वाले थे। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आता है, इतना हया था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फरिश्ते भी हया किया करते थे। तो जो बंदा भी कसरत के साथ जिक्र करेगा उसकी आंखों में हया पैदा हो जाएगा, और जो बंदा कसरत के साथ जिक्र नहीं करेगा, सिरे से जिक्र नहीं करेगा, उसकी आंखें बेहया बन जाएंगी। और हदीस मुबारक है, इज़ाफ़ा तकल हया फ़फ़अल मा शिअता, जब तुम्हारे अंदर से हया निकल जाएगा फिर तुम चाहे जो मर्जी करो। आज हम बेहया क्यों बन चुके हैं? वजह यह है कि हम कसरत के साथ जिक्र नहीं करते, जिसकी वजह से आज हमारी आंखें हया वाली नहीं हैं। हमारी आंखों के अंदर हया ख़त्म हो चुका है, हम बेहया बन चुके हैं। इसलिए अगर कोई बंदा चाहता है कि उसकी आंखों के अंदर हया आ जाए और वो आंखों की हिफाजत करने वाला बन जाए, उसको चाहिए वो कसरत के साथ जिक्र करे, और याद इलाही को कसरत के साथ करेगा तो उसकी आंखों के अंदर हया पैदा हो जाएगा। और जो लोग कसरत के साथ जिक्र करते हैं, लोग बता देते हैं, महसूस हो जाता है उनको कि वाकई ये बंदा हया वाला है। फिर कहने की ज़रूरत नहीं होती कि मैं पर्दा करता हूँ, आप पर्दा करो, बल्कि उस बंदे के बारे में महसूस हो जाता है, लोगों को पता लग जाता है ये हया वाला है। खुद ब खुद लोग उससे पर्दा करते हैं, औरतें उनसे खुद ब खुद पर्दा करती हैं। आज लोग कहते हैं आँख की हिफाजत नहीं हो सकती, वजह यह है हम कसरत के साथ जिक्र नहीं करते। अगर कसरत के साथ जिक्र करें, हर वक्त याद इलाही में महव रहें, तो फिर हमारी आँखों के अंदर हया पैदा हो जाएगा, और हमारी जो आज हम बदनज़री का शिकार हैं, ये बदनज़री से हम बच जाएंगे। आज देख लीजिए, सूफ़ी साहब होगा, हाजी होगा, नमाजी होगा, परहेज़गार होगा, लेकिन आँख के अंदर हया नहीं है, आँख की हिफाजत नहीं कर सकता। कई लोग बताते हैं हमसे आँखों की हिफाजत नहीं होती, वजह यह होती है कसरत के साथ जिक्र नहीं करते। जब इंसान कसरत के साथ जिक्र करेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी आँखों के अंदर हया पैदा कर देंगे। और फरमाया अल हयाउ शोबतुम मिनल ईमान, हया ईमान का हिस्सा है, जुज़ है, एक शोबा है। जब इंसान जिक्र करेगा कसरत के साथ तो उसके ईमान का एक हिस्सा ज़िंदा हो जाएगा। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियों के अंदर इतना हया था कि उन्होंने जब मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे थे तो मूसा अलैहिस्सलाम के अंदर भी हया था, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको कहा आप आगे ना चलिए बल्कि आप पीछे चलें और मुझे रास्ता बताइए, क्योंकि अगर आप आगे चलेंगी तो मेरी निगाह आपके कपड़ों पर और आपके पाँव पर पड़ेगी। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ज़िक्र वाले थे, हर वक्त याद इलाही में महव रहते थे, तो फ़ौरन उन्होंने बता दिया। और हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियां भी ऐसी थी, याद इलाही में वक्त गुजारने वाली थी, नबी की बेटियां थी, तो उनके अंदर भी हया था। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारे अंदर हया पैदा हो जाए तो फिर हमें कसरत के साथ जिक्र करना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो बंदा कसरत के साथ जिक्र करता है उसके हाथों में अता पैदा हो जाती है, वो लोगों को देने वाला बन जाता है, वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाला बन जाता है। आप देखें हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला के बारे में आता है कि इतने बड़े सखी थे जिसकी कोई हद नहीं। जंग यरमूक के अंदर हज़रत उस्मान गनी ने 1000 ऊँट गले के लदे हुए दे दिए। वजह क्या थी? वजह यह थी हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला याद इलाही में कसरत के साथ वक्त गुजारते थे, हर वक्त याद इलाही में रहते थे, ज़िक्र की कैफियत में रहते थे। उनके लिए अल्लाह के रास्ते में खर्च करना मुश्किल नहीं होता। आज हमारे लिए
ایک روپیہ صدقہ کرنا بہت بڑا پہاڑ ہوتا ہے، لیکن صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے صحابہ کرام کثرت کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ وہ یاد الہی میں ہر وقت رہتے تھے۔ آج ہمارے اندر یہ چیز نہیں ہے۔ حاتم طائی کے بارے میں آتا ہے کہ حاتم طائی کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے ان کو کہا کہ مجھے 5 دینار دے دیجئے۔ تو حاتم طائی نے اپنے وزیر کو کہا، مشیر کو کہا، آپ ایسا کریں اس بندے کو 5000 دینار دے دیں۔ وہ بندہ حیران ہوا کہ اس آدمی نے آپ سے، آج کے زمانے میں جس طرح کوئی آدمی آپ سے 500 مانگ لے، تو حاتم طائی کے جو وزیر تھا اس نے کہا اس نے آپ سے 5 دینار مانگے، آپ 5 دینار دے دیں۔ تو اس حاتم طائی نے کہا اصل میں اس نے اپنی قوت، اپنی طاقت کے مطابق مجھ سے مانگا ہے، میں اپنی طاقت اور جتنی میرے پاس ہمت ہے اس کے مطابق، جتنی میرے پاس وسعت ہے اس کے مطابق میں اس کو عطا کروں گا۔ تو جو بندہ بھی اللہ تعالیٰ کی یاد میں وقت گزارتا ہے، کثرت کے ساتھ ذکر کرتا ہے، اس کے لیے اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرنا مشکل نہیں ہوتا بلکہ آسان ہو جاتا ہے۔ آج ہم کنجوس چوس بنے ہوتے ہیں، ہم کسی کے اوپر 1 روپیہ خرچ کرتے ہوئے 10 دفعہ سوچتے ہیں کہیں ہمیں نقصان نہ ہو جائے، کنجوس بنے ہوتے ہیں۔ حالانکہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے پاس پیسے موجود ہوتے ہیں لیکن ہم لوگ خرچ کرنے میں کنجوسی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم کثرت کے ساتھ ذکر نہیں کرتے، اسی وجہ سے ہمارے اندر کنجوسی ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ 30 یا 50 ہزار درہم حضرت سودا رضی اللہ عنہ کو دے دیے۔ تو حضرت سودا رضی اللہ عنہ نے اسی وقت وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دیے۔ حضرت عمر حیران ہوئے، 30 یا 40 ہزار درہم اس زمانے میں کروڑوں بن جاتے ہیں، لیکن ان لوگوں کے دل میں ان کی کوئی وقت نہیں تھی۔ وجہ یہ تھی وہ یاد الہی میں کثرت کے ساتھ ذکر کرتے تھے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں رہتے تھے، جس کی وجہ سے ان کے لیے خرچ کرنا آسان تھا۔ آج ہمارے لیے خرچ کرنا مشکل ہے۔ اس لیے اگر ہم کو چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے بن جائیں تو ہمیں کثرت کے ساتھ ذکر کرنا پڑے گا۔ اور پھر یہ جو صدقہ ہوتا ہے یہ انسان کے گناہوں کو بخشوانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کے ایک عابد تھا، اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کئی ہزار سال تک عبادت کرتا رہا۔ اس کے دل میں بڑا فخر تھا کہ میں اتنا بڑا عابد ہوں، میں بڑا عابد ہوں، عبادت گزار ہوں، میں کئی دن جو ہے اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزار دیتا ہوں۔ تو ایک دفعہ ایسے ہوا اس کے پاس ایک عورت مانگنے کے لیے آئے، اس نے اس کو کچھ دے دیا۔ اس نے اس سے کہا اللہ کے نام پر قرضہ دے دو، اللہ کے لیے کچھ دے دو۔ تو اس نے کچھ چند 1 روپے اس کو دے دیے۔ تو بڑا اس کے دل میں تھا کہ میں تو بڑا عبادت گزار ہوں۔ اس کے دل میں یہ نہیں آیا کہ یہ چند 1 روپے میں نے دے دیے، کوئی وقت نہیں تھی۔ جب وہ دنیا سے پردہ کر گیا، کسی کو خواب میں اس کی زیارت ہوئی تو کسی نے پوچھا تمہارے ساتھ کیا بنا؟ اس نے کہا اللہ رب العزت نے میری کئی ہزار سال کی عبادت کو رد کر دیا، صرف جو میں نے چند روپے اس عورت کو صدقہ کیا تھا جس نے مجھ سے اللہ کے لیے قرض مانگا تھا، وہ میں نے صدقہ کیا تھا، اللہ نے وہ قبول کر لیا۔ تو بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے انسان 1 روپیہ ایسے اخلاص سے دیتا ہے، اللہ کے ہاں وہ 1 روپیہ ہزاروں کروڑوں روپے صدقہ کرنے سے فضیلت رکھ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے زمانے میں صحابہ نے 1 کھجور اللہ کے راستے میں جو خرچ کی، بعد میں آنے والے لوگ اگر احد پہاڑ جتنا سونا بھی اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے لیکن وہ 1 کھجور کے برابر ثواب نہیں پائیں گے۔ تو اس لیے جو آدمی چاہتا ہے میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا بن جاؤں تو اس کو چاہیے کہ وہ کثرت کے ساتھ ذکر کرے، ہر وقت یاد الہی میں لگا رہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ یہ نعمت عطا کر دیں گے۔ پھر اس کے بعد چوتھی چیز یہ ہے
کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے میرے دل کے اندر خشیت الہی پیدا ہو جائے، خوف پیدا ہو جائے، رجا پیدا ہو جائے، اس بندے کو چاہیے کہ وہ بندہ کثرت کے ساتھ ذکر کرے۔ اب خوف کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہو جائے، رجا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید لگا لیں۔ اب یہ جو نفس ہوتا ہے اس کی مثال گدے جیسی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں جو لوگ گدے پالتے ہیں اور گدہ ریڑھی چلا رہے ہوتے ہیں، جب ان کے سواری کام نہ کر رہی ہو تو اس وقت وہ سواری کو کے سامنے چارہ ڈالتے ہیں، چارہ رکھتے ہیں، تو وہ جو سواری ہوتی ہے وہ چلنے لگ جاتی ہے اور وہ کوشش کرتی ہے جتنی جلدی ہو جائے میں منزل پر پہنچ جاؤں۔ تو یہ نفس کی بھی مثال ایسے ہی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دل میں خوف پیدا ہو جائے، خشیت الہی پیدا ہو جائے، تو ہمیں نفس کو بلا بسلا کر ذکر پر لانا پڑے گا، ہمیں کوشش کرنی پڑے گی، کثرت کے ساتھ ذکر کرنا پڑے گا، تب ہمارے نفس کی اصلاح ہوگی۔ آج ہمارا نفس جو ہے اللہ تعالیٰ کی یاد میں بیٹھنے کو بوجھ محسوس کرتا ہے۔ آپ دیکھیں گھنٹوں ہم موبائل پر لگے رہیں گے، فیس بک چلانے کے لیے ہمارے پاس وقت ہوگا، پوری رات نوجوان فیس بک اور ٹویٹر اور یہ سوشل میڈیا استعمال کرنے کے لیے ان کے پاس وقت ہوگا۔ اگر انہی کو کہہ دیا جائے تھوڑی دیر ذکر کر لو تو ان کے نفس پر یہ بھاری ہوگا، گراں ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ وہ کثرت کے ساتھ ذکر نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ان کے نفس کی اصلاح نہیں ہوتی۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے دل میں خشیت الہی پیدا ہو جائے، خوف خدا پیدا ہو جائے، اور جب گناہ کا موقع آئے جائے اس وقت ہمارے دل میں خوف پیدا ہو جائے، اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہو جائے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے، کثرت کے ساتھ ذکر کرنا چاہیے۔ آج ہم ذکر کی محنت نہیں کرتے ہیں، تھوڑا بہت کر لیا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یہ لوگ ذکر کرتے ہیں مگر تھوڑا کرتے ہیں، اسی وجہ سے ان کے دلوں کی اصلاح نہیں ہو رہی، ان کے دلوں میں خوف خدا نہیں پیدا ہوتا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دل میں خوف خدا پیدا ہو جائے، خشیت الہی پیدا ہو جائے، پھر ہمیں کثرت کے ساتھ ذکر کرنا پڑے گا۔ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت جی فرماتے ہیں ایک دفعہ ایسے ہوا، پیپر ہمارے امتحان چل رہے تھے، سالانہ پرچے تھے، تو ذکر میں جو کمی آ گئی، اس کے بعد ہم مسکین پور شریف میں گئے اور ہم نے 56 گھنٹے مسلسل مراقبہ کیا۔ 56 گھنٹے، فرماتے ہیں ضروریات زندگی کے لیے ہم مراقبے سے اٹھتے تھے، اس کے علاوہ مراقبے میں ہی رہتے تھے۔ اب آپ اندازہ لگائیں جو شخصیت 56 گھنٹے مراقبہ کرے پھر اس کا مقام کیا ہوگا۔ آج لوگ ہمارے حضرت جی سے پوچھتے ہیں، ہمارے بڑے حضرت جی سے پوچھتے ہیں آپ کو یہ مقام کیسے ملا، تو آپ ان کی زندگی کو پڑھیں تو صحیح، انہوں نے اپنی زندگی کے کئی سال یاد الہی میں گزارے، کثرت کے ساتھ ذکر کیا، آج ان کو یہ مقام حاصل ہے کہ لوگ ان کے بیان کو سن کر، ان کی چہرے کو دیکھ کر ہدایت پر آ جاتے ہیں، توبہ طائب ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ کثرت کے ساتھ ذکر کرتے تھے۔ شروع زمانے میں جب ہم یہاں آئے تو یہاں پر ہمارے حضرت مفتی صاحب نے ایسا ماحول بنایا ہوا تھا کہ خود بخود بندے کا دل کرتا تھا کہ ہم کئی گھنٹے مراقبہ کریں۔ اس وقت ہمارے چند ساتھی تھے 8 10 گھنٹے 12 گھنٹے مراقبہ کیا کرتے تھے، مقابلہ کرتے تھے۔ آج چھٹیوں میں طلبہ کیا کرتے ہیں، یا موبائل ہوتا ہے یا وہ ہوتے ہیں، اور اس وقت الحمدللہ نہ موبائل ہوتا تھا نہ ہی جو ہے ایسی لغویات والی چیزیں ہوتی تھی، تو ہمیں حضرت جی فرمایا کرتے تھے آپ لوگ رات کو آ جانا، رات کو بیٹھ کر لمبا مراقبہ کریں گے۔ سردیوں کے دنوں میں پوری رات مراقبے میں گزار دیا کرتے تھے، پوری رات اسی طرح گزر جایا کرتی تھی، کئی گھنٹے
جو ہے مراقبے میں گزار دیا کرتے تھے۔ ہم نے اپنے حضرت جی کو دیکھا شروع زمانے میں اتنی محنت کیا کرتے تھے، اتنا ذکر کیا کرتے تھے۔ اب تو مصروفیت کی وجہ سے وقت دیا نہیں جاتا، لیکن اس وقت طلباء پہ محنت کیا کرتے تھے۔ اب تو حضرت جی فرماتے ہیں جو طالب علم طلب دکھائے گا میں اس پہ محنت کروں گا، میں اس کو وقت دوں گا، میں اس کے اوپر توجہ دوں گا۔ جو طالب علم طلب نہیں اس کے اندر، اس کے اوپر وقت لگانا، اس کو توجہ دینا بے فائدہ ہے۔ اس لیے اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میں مشائخ کا منظور نظر بن جاؤں تو اس کو چاہیے کہ وہ کثرت کے ساتھ ذکر کرے۔ کثرت کے ساتھ ذکر کرے گا، خود بخود مشائخ کے دل میں بھی اس کی محبت پیدا ہو جائے گی، خود بخود آٹومیٹیکلی۔ دیکھیں مقناطیس کے اندر کشش ثقل ہوتی ہے، جب بھی اس کو لوہے کے ذرات کے سامنے رکھا جاتا ہے خود بخود لوہے کے ذرات اس کی طرف کھنچ جاتے ہیں۔ اسی طرح جو بندہ یاد الہی میں وقت گزارے گا، یاد الہی میں ہر وقت رہے گا، مشائخ کی توجہ بھی اس کی طرف متوجہ رہے گی۔ اور جو بندہ ہر وقت گناہوں میں، لغویات میں، فضول کاموں میں، گپ شپ میں، دوستیوں کے چکروں میں پڑا رہے گا، اس کی طرف مشائخ کی توجہ نہیں ہوگی۔ اور ہمارے حضرت تو فرماتے ہیں کہ جو بندہ گناہوں میں لگا رہتا ہے، لغو کاموں میں لگا رہتا ہے، فضولیات میں لگا رہتا ہے، مقبول وقت میں اس کی طرف دل ہی نہیں کرتا توجہ کریں، اس کے لیے دعا کرنے کو دل نہیں کرتا۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں مشائخ کی دعاؤں میں آپ کا بھی حصہ پڑ جائے، آپ کو بھی ہر وقت مشائخ اپنی نظر میں رکھیں، تو پھر آپ کو کثرت کے ساتھ ذکر کرنا پڑے گا۔ کثرت کے ساتھ ذکر کریں گے تو مشائخ کی توجہ آپ کو ملے گی، ورنہ سال ہا سال گزار دیں گے خانقاہوں میں لیکن آپ کی اصلاح نہیں ہوگی۔ جو بندہ کثرت کے ساتھ ذکر کرے گا اسی کی اصلاح ہوگی، اور اسی کے اوپر مشائخ محنت بھی کریں گے۔ کئی لوگوں کو دیکھا وہ مشائخ کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، ایسے ایسے لوگ دیکھے کہ 22 سال مشائخ کی صحبت میں رہے لیکن مشائخ کی صحبت سے فائدہ حاصل نہ کیا۔ وجہ کیا تھی؟ کثرت کے ساتھ ذکر نہیں کرتے تھے۔ یہ جو نفس ہے اس کی اصلاح ہی کثرت کے ساتھ ذکر کرنے سے ہوتی ہے۔ جو بندہ بھی کثرت کے ساتھ ذکر کرے گا اس کے نفس کی اصلاح ہوگی۔ اور جب بھی انسان کے نفس کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے، انسان گناہوں کی طرف راغب ہوتا ہے، سب سے پہلے ذکر چھڑایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا استحوذ علیہم الشیطان، جب بھی اللہ رب العزت انسان کے اوپر شیطان کو مسلط کرتے ہیں فانساہم ذکر اللہ، اللہ کی یاد چھڑا دیتا ہے۔ اور ایک اور جگہ فرمایا ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ، سب سے پہلے اللہ کی یاد یعنی ذکر کو چھڑاتا ہے شیطان، اور اس کے بعد نماز کو چھڑاتا ہے، پہلے ذکر چھڑاتا ہے۔ آج دیکھ لیجئے ہم کم ذکر کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے نفس کی اصلاح نہیں ہوتی، اور ہمارے قلب کے اندر، ہمارے دل کے اندر خوف الہی نہیں پیدا ہوتا، خشیت الہی نہیں پیدا ہوتا۔ جب بھی گناہ کا موقع آتا ہے ہم گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں ہم گناہوں سے بچ جائیں، ہماری زندگی سے گناہ نکل جائیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نکل جائے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کثرت کے ساتھ ذکر کرنا چاہیے، گھنٹوں کے مراقبے کرنے پڑیں گے، تب ہمارے دل کے اندر یاد الہی پیدا ہوگی۔ پھر اس کے بعد پانچویں چیز یہ ہے، جو بندہ کثرت کے ساتھ ذکر کرے گا اس کے دل و دماغ کے اندر تسلیم و رضا پیدا ہو جائے گی، وہ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی رہے گا۔ کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی آزمائش، کوئی بیماری آئے گی اس کو وہ من جانب اللہ سمجھے گا اور راضی ہو جائے گا۔ کوئی نقصان ہوگا وہ یہی سمجھے گا کہ میرے رب کی رضا اسی میں میں بھی راضی ہوں۔ حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، لوگوں نے آ کر کہا حضرت
سیلاب جو ہے بستی کی طرف آ رہا ہے تو حضرت کدال لے کر اٹھے اور بستی کی طرف نالی نکالنے لگ گئے۔ لوگوں نے کہا حضرت کیا کر رہے ہیں، سیلاب تو بستی کی طرف آ رہا ہے اور آپ نالی نکال رہے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا جدھر مولا ادھر شادولا، اگر میرے رب کی مرضی اور رضا یہ ہے کہ بستی کی طرف سیلاب آ جائے تو شادولہ کی بھی وہی مرضی ہے۔ تو جو لوگ اللہ کی رضا پر راضی ہوتے ہیں اور اس مقام کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ کثرت کے ساتھ ذکر کریں۔ ایک بزرگوں کے بارے میں آتا ہے، ان کے بیٹے کی شادی تھی، بیوی نے کہا کیا تلاش کریں، وہ کوئی چیز تلاش کر رہے تھے، تو وہ کہنے لگے کہ میں کفن جو ہے تلاش کر رہا ہوں۔ بیوی نے کہا اللہ کے بندے، آپ کے بیٹے کی شادی ہے اور آپ جو ہے کفن تلاش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ابھی کچھ دیر بعد آپ دیکھنا خبر آنے والی ہے۔ واقعی چند لمحوں کے بعد خبر آئی کہ آپ کا بیٹا گھوڑے پر سوار ہو رہا تھا، گر کے دنیا سے پردہ فرما گیا۔ تو جو اللہ والے ہوتے ہیں، کوئی بھی دکھ، کوئی بھی تکلیف آتی ہے، ذکر کر کر کے ان کو یہ کیفیت حاصل ہو جاتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی ہو جاتے ہیں، تسلیم و رضا حاصل ہو جاتی ہے۔ آج آپ دیکھ لیجئے، جس آدمی کو بھی دیکھیں گے وہ شکوے شکایتیں کرتا ہوگا۔ ہر آدمی جو ہے، چاہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہو یا اپنے قریبی دوستوں کی طرف سے ہو، رشتہ داروں کی طرف سے ہو، بس ان کے شکوے اور شکایتیں کرتا ہوگا۔ وجہ یہ ہے اس کو تسلیم اور رضا حاصل نہیں ہے، اور یہ کیفیت حاصل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی یاد سے۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کی یاد کثرت سے نہیں کرتے، جس کی وجہ سے یہ کیفیت ہمیں حاصل نہیں ہوتی۔ اس لیے اگر یہ کیفیت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر کثرت کے ساتھ ذکر کرنا پڑے گا۔ یہ جو مصیبت ہوتی ہے، آزمائش ہوتی ہے، یہ بھی انسان کے گناہ کی وجہ سے، گناہ کے اثر کی وجہ سے ظاہر ہوتی ہے۔ انسان جب بھی گناہ کرتا ہے اس کو مصیبت اور پریشانی اور بیماری لاحق ہوتی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، آپ آزما لیجئے، جب ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوراً آزمائش آ جائے گی۔ ایک بزرگوں کے بارے میں آتا ہے، ان سے کوئی گناہ ہو گیا تو ان کے دل میں خیال پیدا ہوا مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی نہیں آئی۔ غیب سے آواز آئی، او میرے بندے آپ سے گناہ ہوا تھا، آزمائش بھی آئی، مصیبت اور پریشانی بھی آئی، مگر آپ کو محسوس نہیں ہوا۔ پہلے آپ دعا کیا کرتے تھے، دعاؤں میں آپ کو رونا آتا تھا، آپ جب بھی ہاتھ اٹھاتے تھے آپ کی آنکھوں میں آنسو آتے تھے، لیکن جب سے آپ نے گناہوں والی زندگی گزارنا شروع کر دی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والی زندگی گزارنا شروع کر دی، اللہ تعالیٰ نے آپ سے یہ کیفیت چھین لی۔ کئی لوگ بتاتے ہیں پہلے ہم ذکر کیا کرتے تھے، کثرت کے ساتھ ذکر کرتے تھے، لیکن اب کثرت کے ساتھ ذکر نہیں ہوتا۔ وجہ یہ ہوتی ہے زندگی میں کوئی نہ کوئی گناہ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی یہ کثرت کے ساتھ ذکر کی توفیق چھین لیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ آج ہمیں یہ کیفیت، یہ توفیق کیوں نہیں مل رہی؟ اس کے پیچھے ہماری زندگی کے اندر گناہ ہیں، کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، جس کی وجہ سے یاد الہی میں بیٹھنا ہمارے لیے مشکل ہے۔ آج آپ دیکھ لیجئے، گپ شپ میں ہم کتنا وقت ضائع کر دیتے ہیں، فضول کاموں میں کتنا وقت ضائع کر دیتے ہیں، لیکن یاد الہی میں، ذکر میں، مراقبے میں بیٹھنا ہمارے لیے کتنا بوجھ ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہماری زندگی میں کوئی نہ کوئی گناہ ہے جس سے ہم توبہ نہیں کر رہے، کہیں نہ کہیں کوئی بے احتیاطی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت کے ساتھ ذکر کی توفیق نہیں دے رہے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں یاد الہی کی کیفیت حاصل ہو جائے،
کثرت کے ساتھ ہم بھی ذکر کرنے والے بن جائیں تو پھر ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنی پڑے گی. اپنی پچھلی زندگی کے اندر جتنے بھی گناہ ہوئے ان سے توبہ کرنی پڑے گی. جب ہم توبہ کریں گے، پکی سچی توبہ کریں گے اور گناہوں سے رشتہ توڑ دیں گے، اللہ رب العزت کثرت کے ساتھ ذکر والی نعمت دوبارہ عطا کر دیں گے. آج دیکھ لیجئے لوگوں کے لیے جو ہے ذکر کرنا کتنا مشکل ہو چکا ہے. وجہ یہ ہے کہ زندگی میں گناہ ہیں، زندگی میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہیں. اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے، گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے. پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے یہ ذکر والی کیفیت دوبارہ یہ نعمت کس طرح عطا کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پوری زندگی کے اندر یاد والی کیفیت عطا کر دیں اور کثرت کے ساتھ ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.